اور یہ جو اسلامی تکافل ایک انشورنس کا سسٹم ہے جس کو بیمہ پالیسی کہا جاتا ہے. کسی خاص مقصد کے لیے پیسے آپ بینک کو دے دیتے ہیں تو وہ آگے تجارت کرتا ہے اور اس منافع سے آپ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. اس میں سود بھی ہے اور غرر بھی ہے، اور جہاں پہ جس معاملے میں یہ دونوں آ جائیں گے وہ حرام ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ سمجھ لیں کہ جو بھی کوئی آپ کو اسلام کے نام پہ اسلامی تکافل انشورنس سسٹم کو آپ کو دھوکہ دینا چاہے، یہ آپ کا مال جو ہے اس میں انویسٹ کرنے کی ترغیب دے، تو اس میں نہیں آنا. اس میں دھوکہ بھی ہے اور سود بھی ہے. اس میں سب سے بڑی ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وقف ہے وہ کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ جس کی اصل باقی رہے اور اس کے اندر سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. مثلاً ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس کے کمرے کرائے پہ دے دیے اور اس کا کرایہ آتا ہے، اس کو آپ وقف کر سکتے ہیں. جو کرایہ ہے غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ وقف کی ایک صورت ہے. یعنی جس چیز کی اصل باقی رہے اور اس سے فائدہ جو ہے اٹھایا یا جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جا سکے. یہ ہے اسلامی تکافل یا اسلام کا وقف. اور جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ یہ اس کے مخالف ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ جو ہے وہ وقف کیا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ پیسہ وہ چیز ہے جس کو جب تک خرچ نہ کیا جائے اس وقت تک فائدہ نہیں حاصل ہوتا. تو جو اسلام کا وقف ہے یہ اس کے مخالف ہے. پیسہ تو باقی نہیں رہا، ہو سکتا ہے آپ انویسٹ کریں تو اس میں نقصان بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو نقصان کون کرے گا؟ وقف میں ایسا نہیں ہوتا. وقف تو ایک چیز ہے اللہ کی راہ میں دے دی اور اس کی ملکیت آپ کی ملکیت سے نکل گئی، وہ چیز باقی رہتی ہے، لیکن اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. لیکن جو بھی مالیاتی ادارے چاہے وہ بینک ہوں یا کمپنیز ہوں جو اسلامی تکافل کے نام پہ جو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اس میں وہ والا وقف شامل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور تکافل کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ ہی پرانی عربی ڈکشنریوں میں ہے. یہ ابھی جو نئی ڈکشنری آئی ہے نا اس میں اس کا جو مطلب بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گارنٹی کو ایکسچینج کر دینا یا مشترکہ رسپانسبلٹی ذمہ داری لینا یا مشترکہ ایک مقصد قائم کر لینا. تو قرآن مجید میں اس سے جو مادہ جو اس تکافل کا مادہ ہے نا کاف فا لام، اس کے معنی وہ 9 جگہ پہ آئے ہیں الفاظ کافالہ سے. جیسے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کس نے کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے. دوسری جگہ پہ فرمایا ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. وہ آپس میں قرعہ ڈال رہے تھے. یہ لفظ آئے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں ایک جگہ پہ ہے حصہ مراد ہے، ایک جگہ پہ پرورش پانا مراد ہے، اور ایک جگہ پہ آیا ہے اکفلنیہا، کہ جہاں پہ جب 2 آدمی سیدنا داؤد علیہ السلام کی جو دیوار تھی اس کو پھیلان کے آئے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اکفلنیہا، کہ اس کو بھی میرے سپرد کر دے. تو گویا کہ کسی کی ذمہ داری کسی کے ذمے سپرد کر دینا یا کسی کی پرورش کرنا
یا کسی کو پالنا، کسی کو فائدہ دینا، یہ مراد ہے تکافل کا۔ جو اسلامی بینکاری والے تکافل یوز کرتے ہیں اس میں ان کا اپنا منافع ہوتا ہے، اور یہاں پہ اسلام میں کیا ہے کہ تم نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے۔ سیدنا قطب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے پورا جو اسلام کا نظام ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اجتماعی تکافل پہ مبنی ہے۔ یعنی آپ مکی صورتیں پڑھ لیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ جہاں پہ توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ دیتا ہے وہاں پہ لوگوں کی مدد کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی اسلام نے تو پورا سسٹم اپنا ساری اساس اس پہ رکھی ہے کہ نہ صرف اپنی ذات کا خیال رکھنا ہے، اٹھا لیں، بہت سارے آپ سنتے رہتے ہیں، احادیث موجود ہیں کہ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے تو گویا کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔